بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں کوثر لودھی اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، میرا کل جو تھا میں خاصی اس میں ریسرچ میں لگی تھی اور میرے آفس کے کاموں میں بہت زیادہ بزی تھی، تو میرا کل کا ویلاگ رہ گیا، لیکن آپ لوگوں نے میرا وہ لاسٹ والا ویلاگ اتنا زیادہ پسند کیا ہے اور اتنے زیادہ لوگ آج مجھ سے ملے اور اتنے زیادہ لوگوں نے مجھے ٹیلی فونس کی اور اتنے لوگوں نے میسیج مجھے کیے اور انہوں نے مجھے سمجھ لیا کہ میں کوئی مذہبی بھی جو ہے وہ بارے میں بھی کچھ زیادہ علم رکھتی ہوں۔ ناظرین، یہ میں 10-12 سال پہلے میں ایک طالب علم کلام پاک کی، مجھے کچھ بھی نہیں پتا جو ہمارے بڑے بڑے مفتی حضرات اور ہمارے لوگ جانتے ہیں۔ میں تو ایک طالب علم، میں 10-12 سال سے اس کے پہ علم حاصل کر رہی ہوں، کلام پاک کے ترجمہ، تفسیر اور سیرت النبی پر اور حیات طیبہ پر اور یہ اپنا حدیث وغیرہ پر، اور یہ مختلف کتابیں اس سلسلے میں، اور اس کے نوٹس وغیرہ بناتی ہوں کہ 10-12 سال سے اپنی ذات کے لیے، صرف اپنی ذات کے لیے، کہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا ٹھیک کر سکوں، اس کے مطابق بنا سکوں کہ اللہ تعالیٰ میرے انسان جو بہت بے تحاشا گناہ گار ہے تو اپنے گناہ کے معافی کے لیے۔ تو ناظرین، لیکن مجھے آج بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ ایک ہی طرح کی بات کی، بہت سارے لوگوں نے، انہوں نے یہ کہا کہ جی سپریم کورٹ نے فیصلہ لیا ہے جی وہ اس کا قادیانیت کا سے متعلق، تو میں نے ان کو ڈینائی کیا، میں نے کہا کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ نہیں لے سکتا، اور یہ آپ لوگوں کے پاس غلط ہے، اور ہمارے بالخصوص جو کم پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کے اندر اتنی غلط فہمی پھیلا دی ہے سوشل میڈیا نے، خدا جانے یہ لوگ کہاں سے کیا چیزیں اکٹھے کر کے لاتے ہیں، اور انہیں اس ملک سے کیا بیر ہے۔ اب عمران خان یہ بھی کہہ رہے ہیں، جہاں ایک بار آ رہا ہے کہ وہ پیرنی کو زہر دے دی گئی، پیرنی کو اگر زہر دیا جائے گا اور وہ مر جائے گی تو اس کو ہوگا پوسٹ مارٹم ہوگا، تو بات کس پہ آئے گی، اور اس کی موت سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، اس کی حیثیت کیا ہے، وہ کون ہے۔ ایسا سوچنا بھی اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہے۔ جو بندہ یہ کہتا بھی ہے کہ پیرنی کو زہر دیا گیا، اس کی عقل، اس کی جو ڈگریاں ہیں نا وہ کینسل کر دو، خدا کا واسطہ ہے کہ اس کے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ کیا الزام لگا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی الزامات کی میں گولڈ میڈل لے گئی ہے، وہ الزامات کو اس حد تک کر رہی ہے کہ وہ سمجھ رہی ہے کہ بس اب الزامات جو ہے وہ اس سے ہی وہ پتہ نہیں کیا کرے گی، یہاں تک کہ اس نے IMF کو یہ بھیجنے کا وہ کیا ہے کہ جب تک پاکستان کے اندر انتخابات کا جو ہے وہ دھاندلی شدہ انتخابات کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اور ہمارے حق میں فیصلہ نہیں ہو جاتا اور سب کچھ نہیں ہو جاتا، تب تک پاکستان کو جو ہے وہ قرض نہ دیا جائے۔ ناظرین، ایک قوم، ایک ملک کے ساتھ اپنے اقتدار کے لیے جو بندہ کھیل سکتا ہے، سوچیں ذرا کہ وہ بندہ آپ کے لیے، آپ کے گھر کے کچن کے لیے کیا کرے گا، جو پورے ملک کے کچن کے لیے کیا کر رہا ہے۔ آپ سے منہ کا نوالا، آپ کی روٹی چھین رہا ہے، اس ملک کو اتنا تباہ کر رہا ہے، کرنے کے لیے کوئی اور انہوں نے یہ بھی کہا، بیرسٹر گوھر نے، کہ یہ ہمیں عمران خان نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ IMF کو یہ مسجد ہیں۔ تو ناظرین، یہ کتنی موسٹ کنڈیمنیبل چیز ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو بجائے اس کے کہ ہمارے اینکر پرسن جو ہمارے نجی چینلز ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے، اس کو بڑھائیں یا اس کو ایکسپریس کریں، ان کو کنڈیم کرنا چاہیے ایسی چیزوں کو، اور کم سے کم اس کو کوریج دینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ناظرین کہ جس وقت کسی مجرم کو سزا دی جاتی ہے تو ہمارا جو سوشل میڈیا، بالخصوص PTI کو ازما کے دیکھ لیں، یہ ہمارے نجی چینلز کے جتنے اینکر ہیں اور ہمارے جو سوشل میڈیا ہے، وہ اس کی حمایت میں جو ہے وہ پاگل ہو جاتے ہیں۔ بھائی بڑے جس وقت ابھی پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو ساتھ جتنے ظلم ستم ہو رہے تھے، کتنے اینکر پرسن نے کتنے پروگرام کیے، تو یہ ان لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ جب ایک بندے نے جرم کیا ہے تو اس کو سزا ملے گی۔ اب یہ جس طرح فواد چودھری کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں گھسیٹ کر عدالت میں لایا گیا اور انہیں ہتھکڑی پہنائی ہوئی تھی، اس کو الفاظ ایسے دے کر کے لوگوں کے دل میں درد جگا دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جرم اگر کیا ہے تو اسے باعزت طریقے سے عدالت لایا جائے، اور جب جرم ثابت ہو جائے گا تو اس کے مطابق ان کو سزا بھی مل جائے گی، انہیں باعزت طریقے سے لایا جائے، باعزت طریقے سے لے جایا جائے۔ لیکن اگر ہتھکڑی پہ نہ لی گئی ہے کیا،
تو گھسیٹا گیا ہے یا نہیں اس پر انکوائری ہونی چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کہ انہوں نے گھسیٹا کیا ہے. تو یہ بہت غلط بات ہے، یہ ان ہیومن بات ہے اور اس پر جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے. اور اگر نہیں گھسیٹا گیا تو یہ جو لوگ پھر یہ بات پھیلا رہے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں ہمدردی ان مجرموں کے لیے کیوں پیدا کرتے ہیں. فار گاڈ سیک، جیلیں، عدالتیں، وکلاء، یہ سب کچھ مجرموں کے لیے بنے ہوئے ہوتے ہیں. جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ تھانوں میں، جیلوں میں یہی کچھ ہوتا ہے. جرم کرنے سے پہلے انہوں نے آپ اینکر پرسن سے اگر پوچھا تھا اور ویلاگر سے کہ ہم یہ جرم کرنے جا رہے ہیں، جب وہ کر رہے تھے اس وقت آپ لوگ کدھر تھے؟ اور اب جب انہوں نے کر دیا تو ان کی ہمدردی میں آپ مرے چلے جا رہے ہیں. فار گاڈ سے کچھ اس ملک کا سوچ لیجیے. اب ناظرین، میں آپ کو بس اس بات میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں سپریم کورٹ کو ذرا کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے سارے اس سے جو میں نے حاصل کیا ہے وہ یہ کہ سپریم کورٹ نے اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر ہی اپنی ایک فیصلے میں جو ہے اس پروپیگنڈے کے حوالے سے اعلامیہ جاری کر دیا ہے. اور میرے خیال میں سپریم کورٹ نے بیسٹ کیا ہے اور وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. اس میں آپ کو سارا جواب مل جائے گا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلے سے متعلق سوشل میڈیا پر جاری پروپیگنڈے کے حوالے سے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا کہ عدالت عظمیٰ کے ایک فیصلے کی غلط رپورٹنگ کی وجہ سے کئی غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں. ایسا تاثر دیا جا رہا ہے جیسے سپریم کورٹ نے دوسری آئینی ترمیم مسلمانوں کی تعریف سے انحراف کیا ہے. اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ فیصلے میں مذہب کے خلاف جرائم کے متعلق مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعات ختم کرنے کے لیے کہا ہے. یہ تاثر بالکل غلط ہے. واضح ہے کہ سپریم کورٹ نے توہین قرآن اور قادیانیت کی ترویج کے مقدمے سے توہین قرآن اور قادیانیت کی ترویج کی دفعات حذف کرنے کا حکم دیا تھا. سپریم کورٹ کی جانب سے احمدی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے شخص کو ضمانت دینے کے معاملے پر ملک کی مختلف مذہبی سیاسی جماعتیں اور تنظیمیں احتجاج کر رہی ہیں اور فیصلہ سنانے والے ججز پر احمدیوں کی حمایت کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں. جس کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلے سے متعلق وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ تاثر دیا تھا کہ الزامات کو درست تسلیم بھی کیا جائے تو ان پر ان دفعات کا اطلاق نہیں ہوتا بلکہ فوجداری ترمیمی ایکٹ 1932 کی دفعہ 5 کا اطلاق ہوتا ہے. ان دفعات کے تحت ممنوع کتب کی نشر و اشاعت پر زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کی قید کی سزا دی جا سکتی ہے جبکہ ملزم پہلے ہی قید میں 1 سال سے زائد کا عرصہ گزار چکا ہے. اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اسلامی احکامات آئینی دفعات اور قانون و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ملزم کی ضمانت پر رہائی کا حکم دیا گیا ہے. ضمانت پر رہائی کا حکم دیا گیا ہے کہ وچ مینز اگر وہ دوبارہ اس طرح کا ایکٹ کرے گا تو دوبارہ گرفتار بھی ہو سکتا ہے. یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں. ترجمان سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے مقدمات میں جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں اور اسلامی احکام بھلا دیے جاتے ہیں. فیصلے میں قرآن مجید کی آیات اسی سیاق و سباق میں دی گئی ہیں. فیصلے میں غیر مسلموں کے مذہبی آزادی کے متعلق پاکستان کے آئین کی دفعات نقل کی گئی ہیں. ان میں واضح ہے کہ یہ حقوق قانون امن عامہ و اخلاق کے تابع ہی دستیاب ہوں گے. آئین میں ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اسے بیان کرنے کا حق ہوگا. آئین کے مطابق ہر مذہبی گروہ کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، دیکھ بھال اور انتظام کا حق ہوگا. سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ اس موضوع پر پہلے ہی تفصیلی فیصلہ دے چکا ہے. اس سے موجودہ فیصلے میں کوئی انحراف نہیں کیا گیا. سپریم کورٹ کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس فیصلوں میں قرآن مجید، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور ان کی آراء سے استدلال کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ چیف جسٹس خلفائے راشدین کے فیصلوں اور فقہاء کرام کی آراء سے بھی استدلال کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں. اعلامیہ کے مطابق آئین کی دفعہ 2، دفعہ 31 اور دفعہ 227 اور قانون نفاذ شریعت 1991 کی دفعہ 4 کا تقاضا ہے کہ کسی آئینی شک کی تعبیر میں عدالتی فیصلے میں کوئی غلطی ہوئی تو تصحیح اور اصلاح اہل علم کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے آئینی اور قانونی راستے موجود ہیں. چیف جسٹس اور سپریم کورٹ نے کسی کو نظر ثانی سے نہ پہلے روکا ہے نہ ہی اب روکیں گے. عدالتی فیصلوں پر مناسب اسلوب میں تنقید بھی کی جا سکتی ہے. نظر ثانی کا آئینی راستہ اختیار کیے بغیر تنقید کے نام پر اگلے یا ججز کے خلاف منظم مہم افسوسناک ہے.
یہ آئین کی دفعہ 19 میں مذکور اظہار رائے کی آزادی کے حق کی حدود کی خلاف ورزی بھی ہے۔ اس سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ستون کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس حوالے سے اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، گمراہ اور خبریں پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ کسی بھی عمل پر جرم کا اطلاق رائج الوقت قانون کے مطابق ہو سکتا ہے۔ کچھ عناصر افواہوں کی آڑ میں امن عامہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کیپٹل پولیس ایسے عناصر کے خلاف بھرپور کارروائی کرے گی۔ پولیس کے مطابق اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ العمل ہے اور خلاف ورزی پر کارروائی کی جائے گی۔ شہریوں سے گزارش ہے کہ کسی بھی ایسی سرگرمی کا حصہ نہ بنیں۔ غیر قانونی عوامل پر اکسانے پر کارروائی ہوگی۔ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کی اطلاع 15 یا ICT 15 ایپ پر دیں۔ 6 دسمبر 2022 کو پنجاب کے شہر چنیوٹ کے تھانہ چناب نگر میں احمدیہ جماعت سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون سمیت 5 افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا، جس کے مدعی تحفظ ختم نبوت فورم نامی تنظیم کے سیکرٹری جنرل محمد حسن معاویہ تھے۔ FIR میں مدعی کے مطابق 7 مارچ 2019 کو مدرسۃ الحافظ حفظ عائشہ اکیڈمی کی سالانہ تقریب کے دوران مبینہ طور پر تحریف شدہ قرآن کی تفسیر صغیر 30 بچوں اور 32 بچیوں میں تقسیم کی گئی۔ مدعی کے مطابق ممنوعہ تفسیر کی تقسیم کا یہ عمل آئین کی آرٹیکل 295 اور 295C اور قرآن ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، جبکہ مدعی نے اپیل کی تھی کہ تقریب کا اہتمام کرنے والے اور تحریف شدہ قرآن تقسیم کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ واضح ایک تفسیر صغیر احمدی کمیونٹی کی جانب سے مرتب کردہ قرآنی تفسیر ہے، جس کی تقسیم کے خلاف دسمبر 2022 میں درج ہونے والے مقدمے کے بعد پولیس نے مبارک احمد نامی شخص کو 7 جنوری 2023 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تاہم مقدمے میں ان کا نام شامل نہیں تھا۔ مبارک احمد کی گرفتاری کے بعد ایڈیشنل سیشن جج اور بہادرانہ لاہور ہائی کورٹ نے ملزم کی اس درخواست ضمانت مسترد کی تھی۔ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مسرت ہلالی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے حال ہی میں اس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے مبارک احمد ثانی نامی ملزم کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا، جس کا تعلق احمدی کمیونٹی سے ہے۔ اگرچہ سپریم کورٹ نے مبارک احمد کی ضمانت پر رہائی کا فیصلہ 6 فروری 2024 کو سنایا تھا، مگر 2 روز قبل سوشل میڈیا پر بعض اکاؤنٹس کی طرف سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشہیر کی گئی، جس کے بعد مذہبی جماعت اس معاملے پر ہم آواز ہو گئی۔ جمعیت علماء اسلام فی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سمیت تحریک لبیک کے سربراہ علامہ سعد رضوی، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، مجلس احرار پاکستان، جمعیت اہل حدیث پاکستان کے مشمام الہی سید، نائب امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر فرید پراچا، تحریک تحفظ ناموس رسالت پاکستان کی طرف سے مذہبی بیانات سامنے آ چکے ہیں۔ مذکورہ مذہبی تنظیمیں چیف جسٹس سے فیصلے پر نظر ثانی کرنے اور فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ پاکستان میں احمدی کمیونٹی کے حوالے سے بات کرنا ہمیشہ سے حساس معاملہ سمجھا جاتا ہے۔ اس بارے میں ماضی میں کئی افراد کو صرف الزام لگنے پر ہی جان سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ اب ناظرین، یہ میں نے آپ کو پڑھ کے ساری اب آپ پر حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ یہ ایک بندہ کو 6 مہینے کے قید کی سزا بنتی ہے آئین کے مطابق، جو کہ وہ 1 سال سزا کاٹ چکا تھا، تو اب اسے انہوں نے ضمانت پر جو ہے وہ ججز نے رہائی دی ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ علماء حضرات اور جو مذہبی جماعتیں ہیں انہیں چاہیے کہ اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی رابطہ کر کے اور ایک مصمم طور پر ایک ہی قرارداد بنا کر کے تو سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل دائر کریں، اور اس کے اندر جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں جن کو کہ علم ہے، نالج ہے بہت زیادہ، وہ اپنے جو ہے جن باتوں پر ان کو اعتراض ہے ایک مسودہ تیار کریں اور اس پر سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے دروازے کھلے ہوئے جب سپریم کورٹ کے، تو ہمیں اگر فیصلے میں انہیں کچھ غلطی نظر آتی ہے تو ہمیں دیں، تو لہٰذا اس فیصلے پر نظر ثانی بھی کی جائے گی۔ ایک بات تو یہاں پہ ختم ہو گئی۔ دوسری بات ناظرین، انہیں ایسا کرنا چاہیے، فوری طور پر کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ملک کے اندر کوئی امن عامہ کا صورتحال پیدا ہو۔ اب پہلے ہی طالبان ہمارے سر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پہلے ہی سے بہت زیادہ مسائل ہیں ملک میں، مہنگائی، بجلی، گیس، اتنے زیادہ پرابلم ہیں، ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ عدالت میں اپنی عدالت ہے، ہماری اپنی عدالت ہے، ہمارے ججز ذات ہمارے اپنے ججز ہیں، اور ہمارے علماء کرام ہمارے اپنے علماء کرام ہیں، اور وہ اپنے مذہب کے لیے کریں۔ ہم سب کا ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان،
اپنے مال اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کریں تب ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے. دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کریں تو ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں علماء کرام ایک مسودہ بنا کر کے دے دیں کہ سپریم کورٹ میں، تو اس پر فیصلے پر نظر ثانی بھی ہو جائے گی جن جن چیزوں پر اعتراضات ہے ان کو کوٹ کر کے. دوسری بات ناظرین میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اسلام کے بارے میں جہاں تک جتنے بھی مذاہب کا اس فیصلے میں ذکر کیا گیا ہے جن کی طرف اشارہ ہے، جیسے کہ یہودی ہو گئے، جیسے کہ عیسائی ہو گئے، جیسے کہ ہندو ہو گئے، سکھ ہو گئے، اور جتنے مذہب ہے، باقی تو فرقے ہیں نا، ہیں تو مسلمان ہی سارے، وہ تو چھوٹے چھوٹے فرقے ہیں، کوئی اہل تشیع ہے، کوئی سنی ہے، کوئی وہ ہے اپنا دیوبندی ہے، کوئی کیا ہے، کوئی اہل حدیث ہے، اس طرح ہے. ان میں تو کوئی وہ نہیں ہے آپس میں. صرف یہ ہے کہ یہ اپنا جو دوسرے مذاہب ہے ان میں ان کو یہ اگر اپنا کہ درس و تدریس کا بناتے ہیں، اس کے وہ کرتے ہیں اشاعت، اس کے کوئی حرج نہیں ہے. جہاں تک قادیانیوں کا تعلق ہے تو یہ یہاں پر سپریم کورٹ یہ سوچ لے کہ قادیانیوں کا مسئلہ بالکل ان دوسرے مذاہب سے ڈیفرنٹ ہے. بے شک کہ وہ اسلام کے اس سے خارج ہیں، لیکن ان کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ وہ اندر گھس کر نقصان پہنچاتے ہیں. اور وہ قادیانی جو ہے ہمارے مذہب کی روح سے، جو قرآن کہتا ہے، میں اس کی روح سے صرف آپ کو بیان کرنا چاہتی ہوں کہ جو شخص کسی ایک احادیث اسوہ حسنہ میں دیکھ لیجئے حیات طیبہ میں کہ جو چیز کے اس رکن اسلام میں سے جب کوئی انسان ایک چیز سے انحراف کر لیتا ہے کہ یہ چیز اسے کہ اللہ ایک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہے، آخرت پر یقین، اور انبیاء پر یقین، کتب پر یقین، زکوٰۃ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. تو ناظرین اگر کسی ایک ارکان دین سے کوئی مکر جاتا ہے تو وہاں پر وہ مرتد ہو جاتا ہے. اسلام میں اس کی سزا موت ہے. یہ قرآن کا واضح فیصلہ ہے. چاہے جتنے بھی مفتی حضرات یا جتنے بھی ججز کو بلا لیا جائے، پوری دنیا سے، الازہر سے، یونیورسٹی سے بلا لیا جائے، مرتد کی سزا موت ہے. لہٰذا انہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری شارت سے زیادہ قریب ہیں، اور ہمارا ایمان ہی نہیں مکمل ہوتا جب تک کہ ہم اپنی محبت اپنی جان سے زیادہ ان کے ساتھ نہ کریں. تو لہٰذا یہ مرتدے، ان کو اگر یہ اپنی نشر و اشاعت کریں گے اس سے ملک کے اس پر، تو یہ اسلام کلام پاک کے اندر جو انہوں نے تحریف کی ہوئی ہے اس کے زمرے میں آئے گا، اور وہ ڈائریکٹ کلام پاک میں اور ہماری مذہبی چیزوں کو نقصان پہنچے گا. اس لیے قادیانیوں کا مسئلہ ذرا اور طرح کا نازک ہے، اس پر تھوڑی سی تحقیق کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. لیکن پلیز اس کو سوشل میڈیا پر لا کر کے اس طرح کی وہ نہ کیجیے. یہ بالکل جو انہوں نے فیصلہ دیا اس میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ آئیں اور آ کر کے اپنی جمع کرائیں، اور جمع کرانے کا اپنا اپیل، اور پھر اس پر فیصلہ ہوگا. آج تک کے لیے اتنا ہی ناظرین. کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، نہ ہی عدالت نے کوئی اس طرح کا فیصلہ دیا ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس پر تنقید نہ کر سکیں. صرف یہ ہے کہ ملک کے اندر امن و امان کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. ہمارے ججز بھی مسلمان ہیں الحمدللہ، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی ہم لوگ کرتے ہیں، ہمارے علماء کرام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آج تک کے لیے اتنا ہی. اب اجازت دیجیے ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اپنے ارد گرد تمام بے روزگار، بے یار و مددگار، بے آسرا، یتیم، مساکین کا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.